عقل مند عورت وہ ہے کہ جو موقع کی مناسبت سے بات کرے، بے موقع بات نہ کرے، اور اس وقت بات کرے کہ جب اس کی بات مانی بھی جائے اور اس کی عزت بھی ہو، لیکن بے موقع محل بات کی ہوئی مانی بھی نہیں جاتی اور انسان اپنی عزت بھی گراتا ہے۔ ایک عورت تھی کہ جس کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا، نہایت ہی متقی پارسا۔ اس کا شوہر بہت پیسے والا تھا، تو وہ جس بستی میں رہتی تھی اس بستی کے قریب ہی ایک سڑک تھی کہ جو شہر کو جاتی تھی۔ وہاں پر دیہاتی لوگ آتے اور اس سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، اور جب بس آتی تو اس بس میں بیٹھ کر وہ شہروں کو روانہ ہو جاتے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ مسافر بیچارے آتے دور دراز علاقوں سے، تو بس جا چکی ہوتی، تو وہ مسافر کیونکہ واپس تو اپنے گاؤں جانے سے رہے نہیں، کیونکہ گاؤں بہت دور ہوتا تھا ان کا، تو وہ رات کو کھلے آسمان میں وہاں پر ہی رکتے تاکہ صبح بس آئے گی تو ہم شہروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو جب اس عورت کو پتہ لگا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ یہاں پر مسافر خانہ بنا دیا جائے، تاکہ جو مسافر آتے ہیں بیچارے وہ کچھ دیر آرام کر لیں اور ان کو راحت ملے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ تو شوہر اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس عورت نے سڑک کے کنارے ایک مسافر خانہ بنوا دیا۔ اب مسافر آتے وہاں پر رات کو رکتے اور جس نے مسافر خانہ بنایا ہے اس کے لیے دعائیں دیتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا جائے، اس لیے کہ جب وہ رات کو رکتے ہوں گے اگر پانی نہ ملے اور چائے نہ ملے تو بیچارے پریشان ہوں گے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے اور پانی کا بھی انتظام کر دیا جائے، تاکہ چائے اور پانی پئیں گے تو ہمیں دعائیں دیں گے۔ شوہر اس بات پر بھی راضی ہو گیا۔ اب مسافر دعائیں کرتے کہ جس نے پانی کا انتظام کیا ہے، چائے کا انتظام کیا ہے، اللہ عز و جل اس کو خوش رکھے۔ حتیٰ کہ لوگ دعائیں دیتے دیتے یہ کہنے لگے کہ وہ عورت تو کوئی حاتم طائی کی بیوی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو خیال آیا کہ مسافر بیچارے شاید کچھ بھوکے بھی ہوتے ہوں، اور کچھ لوگ مسافر جو آتے ہوں وہ کھانا بھی نہ لے کر آتے ہوں، تو رات کو بیچارے بھوکے ہی سوتے ہوں گے۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کیوں نہ ان مسافروں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا جائے، تاکہ جو مسافر رات کو رکیں وہ کھانا بھی کھائیں، جب وہ کھائیں گے تو ہمیں دعا ملے گی۔ تو شوہر اس بات پر بھی راضی ہو گیا۔ تو ایسی ہوتی ہیں عورتیں کہ جو اپنے شوہروں سے نیک کام کرواتی ہیں۔ نیک کام یہ نہیں کہ آپ تاج محل بنا دیں، گلشن آرا باغ بنوا دیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو حضرت زبیدہ نے نہر بنوائی حاجیوں کے لیے، جس سے ہزاروں حاجی وضو کرتے تھے اور پیتے تھے، یہ ہوتا ہے ثواب کا کام کہ جو آخرت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اس عورت نے بھی اپنے شوہر سے یہ نیک کام کروایا، لیکن اس شوہر کے کچھ دوست تھے کہ جو تھے تو دوست لیکن دشمن تھے۔ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے شوہر کو کہنے لگے، اصل میں وہ خیر خواہی نہیں تھی، بدخواہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے تمہاری بیوی نے تو فضول خرچی لگائی ہوئی ہے، یہاں پر اب ہر روز ہی 50-60 مسافر ٹھہرے رہتے ہیں، وہ نکھٹو لوگ ہیں، کوئی کام کاج ان کو ہے نہیں، وہ رات کو آ کر یہاں پر رکتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور تمہاری تباہی کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ کھانا بند کر دو تاکہ نکھٹو لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر نہ رکیں۔ تو شوہر نے مسافر خانے میں کھانا بند کر دیا۔ جب اس کی بیوی کو یہ پتہ لگا تو اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، لیکن اب دل کے اندر کہنے لگی کہ اگر ابھی میں نے اپنے شوہر کو حکم دیا یا کسی بات کا کہا تو وہ میری بات کو مانے گا نہیں، اور جب مانے گا نہیں تو لڑائی جھگڑے تک نوبت جا سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں کچھ دن خاموش رہتی ہوں اور جب موقع دیکھوں گی اس وقت بات کروں گی۔ اب وہ عورت چند دن تو خاموش رہی۔ ایک دن وہ گھر میں خاموش بیٹھی تھی تو اس کا شوہر آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اپنی زمینوں پر چلیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ دیر باغ میں گھوموں، ٹیوب ویل کا پانی نکلتا ہوا دیکھوں اور کنویں سے پانی کیسے نکلتا ہے یہ بھی دیکھوں۔
تو شوہر کہنے لگا اچھا جب میں زمینوں پر جاؤں گا تو تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد شوہر کا پروگرام بنا زمینوں کا، تو وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی بیوی کچھ دیر تو باغ کے اندر ٹہلتی رہی، پھول توڑتی رہی، ٹیوب ویل کا پانی نکلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر جا کر وہ کنویں پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی، حتیٰ کہ اس کے شوہر نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، کافی سیر ہو گئی، لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں ابھی چلتے ہیں، ٹھہرو ذرا۔ پھر وہ کنویں کے اندر جھانکنے لگ گئی، تو شوہر نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ اب چلتے ہیں، مجھے کوئی ضروری کام بھی ہے، دوستوں سے ملنا بھی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا ابھی چلتے ہیں، پھر وہ کنویں کے اندر جھانکنے لگ گئی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب شوہر نے کہا اور وہ عورت نہ آئی تو شوہر عورت کے قریب آیا، اور جس طریقے سے عورت کنویں کے اندر جھانک رہی تھی شوہر بھی کنویں کے اندر جھانکنے لگ گیا۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو اتنی غور غور سے؟ تو وہ کہنے لگی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ باہر سے ڈول اندر جاتا ہے اور کنویں سے وہ بھر کر واپس آتا ہے، حتیٰ کہ کئی ڈول بھر کر واپس آ رہے ہیں لیکن کنواں خالی نہیں ہو رہا۔ تو وہ شوہر کہنے لگا اے اللہ کی بندی، کنواں خالی کیسے ہوگا کہ جب بھی ڈول بھر کر باہر آتا ہے اور بار بار صبح سے لے کر شام تک ڈول بھر کر باہر آتے رہیں تو کم نہیں ہوگا کنویں کا پانی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نیچے سے اور پانی بھیجتا رہتا ہے، تو کنویں کا پانی کس طریقے سے کم ہوگا؟ تو وہ عورت نے جب یہ محسوس کیا کہ اب بات کرنا مناسب ہے، اب موقع ہے بات کرنے کا، تو وہ عورت کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، ہم نے بھی ایک کنواں جاری کیا تھا کہ جہاں پر مسافر ٹھہرتے تھے وہ بھر بھر کر ڈول پانی لے کر جاتے تھے، اور اللہ عز و جل ہمیں ان کے صدقے میں اور دے رہا تھا، ہم نے وہ کنواں بند کر دیا۔ تو شوہر کے سمجھ میں بات آئی اور وہ کہنے لگا واقعی اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی دولت دیتا ہے، اللہ ہی مال کو بڑھاتا ہے، تو ہم نے تو یہ نیک کام بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس شوہر کے بات سمجھ میں آئی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا اب میں دوبارہ عہد کرتا ہوں کہ کھانے کو جاری کر دیا جائے گا مسافر خانے کے اندر۔ پھر وہ میاں بیوی جب تک زندہ رہے اپنی زندگی میں پوری زندگی مسافر خانے کے اندر کھانا چلتا رہا اور مسافر کھاتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت وہی اچھی ہے کہ جو موقع مناسبت سے بات کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کہی، شوہر نے نہ مانی تو عورت ضد پکڑ لیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میری بات مانو، اور شوہر بھی ضدی ہوتا ہے، اور پھر چھوٹی بات ہی اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار تو ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عقل مند عورت وہ ہے کہ جو مناسب موقع پر بات کرے، اور ایسے موقع پر بات کرے کہ جب اس کی بات مانی بھی جائے اور اس کی عزت رکھی بھی جائے۔